بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس 3rd ایئر۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں افادہ کی عددی پیمائش کا نظریہ پڑھا، کارڈینل یوٹیلیٹی اپروچ آف کنزیومر بیہیویئر۔ آج ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا ہے افادہ کی ترتیبی پیمائش کا نظریہ، آرڈینل میئرمنٹ اپروچ یا آرڈینل یوٹیلیٹی اپروچ۔ جیسا کہ پچھلے نظریہ کی تنقید میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ افادہ صارف کی ذہنی کیفیت کا نام ہے، افادہ کی پیمائش ممکن نہیں ہے، اس کی رینکنگ کی جا سکتی ہے، کوئی بھی صارف یہ بتا سکتا ہے کہ اسے کم تسکین ملی، زیادہ تسکین ملی، یہ کمپیریزن وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پیمائش کر کے نہیں بتا سکتا۔ تو افادہ کی ترتیبی پیمائش کا نظریہ اسی کی تنقید کے بعد پیش کیا گیا۔ پروفیسر ایجورتھ ہے، پروفیسر پیریٹو ہے، پروفیسر JR ہکس ہے، پروفیسر RGD ایلن ہے، ان سب نے یہ نظریہ پیش کیا۔ صارف کے اس نظریے میں دو ٹولز یوز ہوئے ہیں، دو آلات استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے خط عدم ترجیح انڈیفرنس کرو اور دوسرا ہے بجٹ لائن۔ اسٹوڈنٹس، جب یہ ٹاپک میں نے کلاس میں آپ کو کروایا تھا تو آپ کو الگ الگ سے دونوں کی ڈیٹیل ڈائیگرامز اور تمام ایکسپلینیشن بتائی تھی۔ یہاں بھی میں پورا ایکسپلین کروں گی، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے پاس لیکچر نوٹ بک پر یہ لیکچر نوٹ کیا ہوگا تو آپ وہاں سے بھی اس کی سمجھنے کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں صارف کے اس نظریے کو خط عدم ترجیح سے۔ خط عدم ترجیح کیا ہے؟ صارف ایک وقت میں اگر دو اشیاء کے مختلف جوڑے یوز کرتا ہے، ایک شے X ہے اور ایک Y ہے، یا اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، جیسے کہ یہاں اگزامپل میں آم اور کیلے کی مثال لی ہوئی ہے کہ صارف ان دو اشیاء کے مختلف کمبینیشن استعمال کرتا ہے، تو وہ جو بھی کمبینیشن چوز کرے گا اس کی سیٹسفیکشن کا لیول ایک ہی رہے گا۔ ڈیفینیشن اس کی اردو میں ایسے ہوگی کہ خط عدم ترجیح سے مراد ایسا خط ہے جو ایک صارف کو دو اشیاء کے مختلف جوڑوں سے یکساں تسکین دینے والے نکات کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے، اور صارف ان تمام جوڑوں میں کسی ایک جوڑے کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ غیر جانبدار رہتا ہے کہ انڈیفرنس کرو از دا لوکس آف پوائنٹس اور combination of goods each of which yield a same level of utility or satisfaction or to which the consumer becomes indifferent۔ کنزیومر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کمبینیشن A لے، B لے، C لے، D لے، E لے، جو بھی کمبینیشن لے، اس پورے کرو کے اوپر اس کنزیومر کا سیٹسفیکشن لیول سیم رہتا ہے۔ ہاں، اگر اس سے اوپر کوئی انڈیفرنس کرو بنا ہوا ہے، ریجن سے دور جیسے جیسے انڈیفرنس کرو ہوتا جائے گا تو وہ زیادہ لیول آف سیٹسفیکشن کو شو کرے گا۔ جیسا کہ اگلی ہیڈنگ ہے نقشہ عدم ترجیح، خطوط عدم ترجیح۔ اگر ہم بہت سارے خطوط عدم ترجیح ایک جگہ پہ ڈرا کریں تو جیسے جیسے اوریجن سے دور جاتا جائے گا انڈیفرنس کرو، آپ اسے 1 2 3 کر کے لکھ سکتے ہیں، پرائم کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، نمبرنگ جیسے چاہیں دیں۔ IC1 سب سے لویسٹ انڈیفرنس کرو ہے، دوسرا اس سے اوپر والا IC2، پھر IC3، پھر IC4۔ جیسے جیسے اوریجن سے دور جاتے جائے گا انڈیفرنس کرو زیادہ لیول آف سیٹسفیکشن کو شو کرے گا، جیسے جیسے اوریجن کے قریب آ جائے گا تو کم لیول آف سیٹسفیکشن کو شو کرے گا، لیکن ایک انڈیفرنس کرو کے اوپر رہتے ہوئے صارف کی تسکین کا معیار ایک ہی رہے گا۔ ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں بک میں چونکہ اسی ترتیب سے دیا ہوا تھا تو میں آپ کو اسی طرح سے پڑھا دیتی ہوں، ادروائز جب صارف کے توازن کا کوسچن آئے کہ خط عدم ترجیح کی اپروچ کے ذریعے صارف کا توازن بیان کریں تو اس میں خصوصیات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ کوسچن بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ الگ سے شارٹ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات بیان کریں، یا 10 مارکس کا کوسچن بھی آ سکتا ہے، تو آپ تمام اس کی خصوصیات کو ایکسپلین کریں گے ڈائیگرامز کے ساتھ ڈیٹیل سے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ خطوط عدم ترجیح بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو کبھی بھی قطع نہیں کرتے، اوپر نیچے واقع ہوتے ہیں لیکن انٹرسیکشن ان کی کہیں نہیں ہوتی۔ مبدا کی طرف یہ محدب ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریٹ لائن نہیں ہوتے، مبدا کی طرف
اوپر کو اٹھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مبدا کی طرف ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں۔ عدم ترجیح کا اوپر والا خط نیچے والے خط کے مقابلے میں تسکین کا بلند معیار فراہم کرتا ہے۔ عدم ترجیح کا خط کسی محور کو بھی نہیں چھوتا، جیسے آپس میں قطع نہیں کرتے ایسے ہی کسی محور کو بھی ٹچ نہیں کرتے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کے بالکل متوازی ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے دو خطوط عدم ترجیح اوپر نیچے ہیں لیکن وہ ایک جگہ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ایک جگہ سے ان کا ڈسٹنس بڑھ گیا ہے، تو بالکل پیرلل یا متوازی ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ ہیں خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت، جھکاؤ بائیں سے دائیں جانب کی طرف ہونا۔ یہ جو ڈائیگرام پہلے نمبر پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، یہ اس کی کریکٹ ڈائیگرام ہے۔ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپوزٹ ڈائیگرامز بنائیں گے ہم۔ جیسے دوسری جو ڈائیگرام ہے اس میں انڈیفرنس کرو کو پازیٹیو بنایا نیچے سے اوپر، مطلب پہلا پوائنٹ شو کر رہا ہے کہ کیلے کی 4 اکائیاں، آم کی 2 اکائیاں، اور دوسرا پوائنٹ شو کر رہا ہے کہ کیلے کی اکائیاں بڑھ گئیں اور آم کی بھی اکائیاں بڑھ گئیں۔ جب دونوں چیزوں کی مقدار بڑھ رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی سیٹسفیکشن لیول بڑھے گا۔ سیٹسفیکشن لیول سیم اس وقت رہتا ہے جب ایک چیز کی مقدار بڑھ رہی ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز کی کچھ اکائیاں چھوڑی جا رہی ہیں، جبکہ اس دوسری ڈائیگرام میں ایسا نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن کے الٹ ہے، سو انڈیفرنس کرو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر نیچے 2 انڈیفرنس کرو اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک افقی بنایا ہوا اور ایک عمودی بنایا ہوا۔ دونوں میں ایک شے کی اکائیاں بڑھائی جا رہی ہیں جبکہ دوسری شے کی اکائیوں میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ وہ اتنی کی اتنی ہے، سو یہ دونوں شکلیں بھی انڈیفرنس کرو کی نہیں ہو سکتی، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتی۔ یہ دوسری خصوصیت خط عدم ترجیح کی ہے کہ یہ ایک جگہ پر اگر 2 خطوط عدم ترجیح ہوں تو وہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیشن کے مطابق جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ صارف ایک لوور انڈیفرنس کرو کے اوپر کم سیٹسفیکشن لیول رکھتا ہے اور اس کے اوپر والا جو انڈیفرنس کرو ہوگا وہ زیادہ سیٹسفیکشن لیول رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے دو مختلف انڈیفرنس کروز کے اوپر سیٹسفیکشن لیول سیم نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ قطع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو ان کا جو کامن پوائنٹ ہوگا پوائنٹ بی، یہ پوائنٹ دونوں انڈیفرنس کروز کے اوپر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ بی پر پہلا انڈیفرنس کرو اور دوسرا انڈیفرنس کرو سیم لیول آف سیٹسفیکشن رکھتے ہیں، جو کہ اس کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ غلط ہے۔ تیسری خصوصیت ہے مبدا کی طرف مہذب ہوتے ہیں۔ مہذب ہونے والی ڈائیگرام بنا دی، یہ مہذب ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے، مطلب جیسے جیسے ایکس ایکسس پہ جو شے ہے اس کی اکائیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ویسے ویسے دوسری شے کی کچھ اکائیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اب جو اکائیاں چھوڑی جا رہی ہیں ان کی مقدار ہر دفعہ کم ہوتی جا رہی ہے قانون تقلیل افادہ مختم کے تحت، کہ صارف جب کسی شے کا مسلسل استعمال کرتا ہے تو اس شے کی اگلی اکائی اس کے لیے کم اہم ہو جاتی ہے۔ پہلی اکائی کے لیے اس نے کیلے کی 4 اکائیاں چھوڑیں، دوسری اکائی کے لیے اس نے 3 اکائیاں چھوڑیں، تیسری اکائی کے لیے اس نے 2 اکائیاں چھوڑیں، اس طرح سے کم ہوتی ہوتی ریڈیوس منیمم پہ چلی جائیں گی۔ تو یہ اس کی اصل شکل بنائی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے الٹ کیا پاسیبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اسٹریٹ لائن کرو بنائیں گے، مہذب نہیں بنایا، اسٹریٹ لائن بنا دیا، نیگیٹو سلوپڈ ہے لیکن بالکل سیدھی لائن ہے۔ اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صارف ہر دفعہ ایک جتنی مقدار ہی چھوڑ رہا ہے دوسری شے کی، یہ بھی پاسیبل نہیں ہے۔ قانون تقلیل افادہ مختم کے تحت صارف کبھی بھی ہر دفعہ برابر قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک شے کی ایک اکائی کے لیے جو چھوڑے گا دوسری اکائی کے لیے اس سے کم چھوڑنے پر تیار ہوگا۔ دوسری پاسیبل سچویشن ہے کہ ہم کنکیو بنا دیں کرو کو، مہذب کی بجائے مکر بنا دیں، اسے اس باہر کی طرف ابھرا ہوا بنائیں۔ تو جب اس کا ہم سلوپ معلوم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ صارف نے پہلی اکائی کے لیے 1 یونٹ چھوڑا، دوسری کے لیے 3 یونٹ چھوڑے، تیسری کے لیے 4 یونٹ چھوڑے، مطلب ہر اگلی اکائی کے لیے وہ پہلے سے زیادہ مقدار سیکریفائز کر رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ صارف اگر پیسوں کے بدلے میں چیز خرید رہا ہے تو وہ اس کی اگلی اکائی کے لیے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، جو کہ منافی ہے اس کی تعریف کے اور ایکچول جو ہم پرچیزنگ کرتے ہیں اس سے بھی۔ تو اس طرح سے جب ہم اس کو آبزرو کریں گے کہ مبدا کی طرف مہذب خط ہوتا ہے، نہ وہ مستقیم ہوتا ہے نہ مکر شکل میں ہوتا ہے۔ پھر ایک پاسیبل شکل ہو سکتی ہے
تکمیلی اشیاء کی صورت میں، تکمیلی اشیاء کی صورت میں کمبینیشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. تکمیلی اشیاء کی ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی. جیسے اگر جوتوں کا جوڑا ہے تو دایاں پاؤں چاہیے تو بایاں بھی اس کے ساتھ چاہیے. موزے کا جوڑا ہے تو ایک موزہ چاہیے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ لازمی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کلر کے موزے 5 لے لیں اور دوسرے کلر کے موزے 4 لے لیں. کم زیادہ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ برابر چاہیے. اس لیے اس شکل میں جو انڈیفرنس کرو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، کہ وہ ایسے پوائنٹ کی شکل میں ہوگا. کارنر جو بن رہا ہے یہاں پر ایکس کی اور وائی کی مقدار یہ بنے گا. اگر ایکس اور وائی کی مقدار ہم نے بڑھانی ہوگی تو وہ اکٹھی بڑھے گی، کم کرنی ہوگی تو اکٹھی کم ہوگی. اس میں سبسٹیوشن پاسبل ہی نہیں ہے. عدم ترجیح کا خط، اوپر والا خط نیچے والے خط کی نسبت زیادہ تسکین کا معیار شو کرتا ہے. یہ اس کی چوتھی خصوصیت ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. جیسے جیسے صارف اگلے انڈیفرنس کرو پہ جاتا ہے تو وہ دونوں چیزوں کی زیادہ مقدار لینے میں کامیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کی تسکین کی سطح بڑھتی جاتی ہے. پانچویں اس کی خصوصیت ہے کہ خط عدم ترجیح کسی محور کو نہیں چھوتا. محور کو چھونے کا مطلب ہے کہ کسی ایک چیز کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صارف ہر حال میں دو چیزیں لے رہا ہے، دونوں اشیاء کو لے رہا ہے، پورا ایک جوڑا لیتا ہے. اگر پوائنٹ بی اور ایم کو دیکھیں تو یہاں پہ پھر جوڑا نہیں رہے گا. ایک پوائنٹ پر ایکس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی یا ایکس کی مقدار زیرو ہو جائے گی اور دوسرے پوائنٹ پر وائی کی مقدار زیرو ہو جائے گی. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اس لیے انڈیفرنس کرو اس شکل کا بھی نہیں ہو سکتا. لاسٹ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ عدم ترجیح کے خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ڈسٹنس ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے کھلے ہیں دوسری جگہ سے تنگ ہیں، تو بالکل پیرلل نہیں ہوتے، اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن پیرلل ہونا ان کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ درمیان میں ہم نے ٹاپک جب سٹارٹ کیا تو ہم نے اصل میں اپروچ سٹارٹ کیا ہے کارڈینل یوٹیلٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ آج آرڈینل یوٹیلٹی اپروچ، ترتیبی پیمائش کا نظریہ. اس نظریے میں ہم نے کہا دو ٹولز ہوں گے، ایک انڈیفرنس کرو ہوگا اور دوسرا ہوگا بجٹ لائن. انڈیفرنس کرو ہم نے ڈیفینیشن کی، درمیان میں اس کی خصوصیات آ گئیں. اگر آپ لانگ کوسچن کریں گے تو اس میں خصوصیات کو شامل نہیں کریں گے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اس سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے اس کے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا. دوسرا ٹول ہے صارف کا خط قیمت. جیسے انڈیفرنس کرو دو اشیاء کے مختلف جوڑوں کو ظاہر کرتا ہے جو صارف کو ایک ہی تسکین کی سطح فراہم کرتے ہیں، تو بجٹ لائن یا پرائس لائن یا صارف کا خط قیمت دو اشیاء کے ایسے جوڑوں کو ملا کر بنتا ہے جو کہ صارف اپنی آمدنی اور ان دونوں اشیاء کی قیمتوں کے سامنے رکھتے ہوئے خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے. اس کے اوپر اگر ہم صارف کی آمدنی کی مساوات بنائیں تو ہم کہیں گے صارف کی آمدنی برابر ہے ایکس شے کی قیمت ضرب ایکس شے کی مقدار جمع وائی شے کی قیمت ضرب وائی شے کی مقدار. تو ہم ٹوٹل اس نے جو انکم ہے وہ کنزیوم کرنی ہے، ان دونوں چیزوں پر خرچ کرنی ہے صارف نے. بجٹ لائن اسٹریٹ لائن کی شکل میں ہوتی ہے، ایکس اور وائی ایکسس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. اس میں آپ نے صرف ڈیفینیشن اس کی یاد کرنی ہے اور سمپل ڈائیگرام بجٹ لائن کی یا پرائس لائن کی. خطوط عدم ترجیح کے ذریعے صارف کا توازن. توازن صارف کا دو طریقے ہیں اس کے. صارف کے سامنے اس کا بجٹ گیون ہے، اس نے اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تسکین کا معیار حاصل کر سکے. تو اس کی ڈائیگرام سے میں ایکسپلین کرتی ہوں. اس سے پہلے بک میں اس ترتیب سے ہے کہ نظریے کے مفروضات اب آئے ہیں. آپ نے جب پیپر میں لکھنا ہے تو مفروضات سب سے پہلے سٹارٹ میں لکھنے ہیں. نظریہ کیا ہے، اس میں پیمائش نہیں ہو سکتی، صارف کمپیریزن کر سکتا ہے یا رینکنگ کر سکتا ہے. پھر آپ یہ مفروضات بتائیں گے، یہ وہی پوائنٹس ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. صارف باشعور ہے، افادہ کی پیمائش نہیں ہو سکتی، ترتیب سے وہ بتا سکتا ہے یہ بہتر ہے، یہ زیادہ سیٹسفیکشن دے رہا ہے، یہ کم سیٹسفیکشن دے رہا ہے. پرائسز کموڈیٹیز کی ایک وقت میں ہم جو دیں گے ہم اس کو سپوز کر لیں گے کہ وہ کانسٹنٹ ہے. صارف جو انتخاب کرے گا جوڑے کا وہ بار بار اس کو چینج نہیں کرے گا. مختم شرح استبدال تقلیلی ہے، جیسے کہ ہم نے آبزرو بھی کیا پیچھے. صارف کی ترجیح زیادہ سے زیادہ مقدار، اگر اس کے پاس اتنی انکم ہے تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. صارف تمام صارفین کا ایک نمائندہ ہے، ویسے ہی بیہیو کریں گے باقی صارفین.
اور صارف کی پسند ناپسند نہیں بدلے گی، یہ بھی ہم نے یہاں فرض کر لیا۔ اب یہ جو سامنے ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، یہ ہے صارف کے توازن کی ڈائیگرام۔ تو آپ نے مفروضات سٹارٹ میں لکھنے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کے بعد بتانا ہے کہ دو ٹولز ہیں آرڈینل یوٹیلیٹی اپروچ میں، نمبر 1 خطوط عدم ترجیح، نمبر 2 بجٹ لائن یا خط قیمت۔ انڈیفرنس کرو کی ڈیفینیشن اور ڈائیگرام بنانی ہے، بجٹ لائن کی ڈیفینیشن اور ڈائیگرام بنانی ہے، اور پھر آخری سٹیپ ہوگا صارف کا توازن، جو کہ کوسچن آپ کا ایکچولی یہی پوچھا جائے گا، صارف کا توازن بیان کریں۔ یہاں آپ کو 3 انڈیفرنس کرو نظر آ رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ زیادہ انڈیفرنس بنانے کا مقصد ہے کہ کمپیئر کرے گا صارف کہ اس کے پاس جو بجٹ موجود ہے، جو پیسے موجود ہیں، وہ شو ہو رہے ہیں لائن اے بی سے، پرائس لائن سے۔ اب انڈیفرنس کرو، جو انڈیفرنس کرو اس رینج میں آ جائے گا صارف اس کو چوز کر لے گا، جو اس رینج سے نیچے ہوگا صارف اس کو چوز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لو سیٹسفیکشن لیول کو شو کر رہا ہے۔ صارف کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن مل سکے، صارف کی خواہش اس سے زیادہ سیٹسفیکشن لینا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے کہ اس کا بجٹ اتنا ہے، وہ سیکنڈ انڈیفرنس کرو کو ہی ٹچ کر رہی ہے اس کی بجٹ لائن۔ تھرڈ پہ جانا اس کی خواہش ہے لیکن پاسبل نہیں ہے۔ اگر اس کی انکم بڑھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس انڈیفرنس کرو پر جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کنزیومر بیہیویئر میں سیکنڈ اپروچ کے تحت کنزیومر ایکلیبریم کی ڈائیگرام ہے۔ ڈائیگرام بنائیں گے، آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ بک سے ایکسپلینیشن ایز اٹ از یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائیگرام کو انڈرسٹینڈ کریں گے، خود ڈرا کریں گے، اور جو آپ نے ڈرا کیا اس کو آپ خود سے ایکسپلین کر دیں گے۔ یہاں پر ہم کنڈیشنز لکھیں گے۔ صارف کے توازن کی 2 شرائط ہیں، میں نے کلاس میں بھی آپ کو اسپیشلی یہ پوائنٹس مینشن کیے تھے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خط عدم ترجیح کا جھکاؤ اور خط قیمت کا جھکاؤ آپس میں برابر ہوگا تو صارف توازن میں ہوگا، اور دوسری اس کی کنڈیشن یا دوسری شرط یہ ہے کہ خط عدم ترجیح اوریجن کی طرف کانویکس ہوگا، کنکیو نہیں ہوگا۔ یہ دونوں شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں اور اس ڈائیگرام پر یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ صارف توازن کی حالت میں ہے۔ یہ لانگ کوسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ سے یہ دونوں تھیریز پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں یا ان کا کمپیریزن آ سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ اس کے اندر سے جو شارٹ کوسچنز بن سکتے ہیں، خط عدم ترجیح کی تعریف ہے اور اس کی خصوصیات پہ آ سکتا ہے، آبجیکٹیو میں کوسچن آ سکتا ہے، کنزیومر ایکلیبریم کی صرف ڈائیگرام اور اس کی کنڈیشن سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے آبجیکٹیو میں کوسچن، تو آپ نے اسٹوڈنٹس اس کو اس حوالے سے بھی تیار کر لینا ہے۔ تھینک یو، بیسٹ آف لک۔ کوئی کویسچن ہو، کوئی کویری ہو تو آپ نے کامنٹس میں ضرور پوچھنا ہے۔